ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کے لیے خاص پیشکش لے کر آیا ہوں ایک ایسے نعت خواں کے ساتھ جنہیں مقامی سطح پر تو اتنی مقبولیت نہیں ہے، لیکن عالمی سطح پر انہوں نے نعت خوانی کے میدان میں بہت نام کمایا ہے۔ اس نوجوان کا نام ہے مولانا محمد مشتبہ سبحانی، جو شموگا کے ایک مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ذوق اور عشق رسول میں نعتوں کو بھی گنگناتے رہتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں آج ہم محمد مشتبہ سے، اور جاننا چاہیں گے کہ انہیں یہ شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوا اور کیسے وہ عشق رسول میں نعتوں کو گنگناتے ہوئے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ انقلاب نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ مولانا، آپ اپنے بارے میں مختصر تعارف دیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی بے انتہا محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں صحافت کے لحاظ سے۔ اور میں جب سے آپ کا روزنامہ انقلاب جاری ہوا ہے، اس وقت سے آپ کا جو شمشیر ابی نام کا مضمون ہے وہ پابندی سے پڑھتا ہوں۔ بڑی بے باکی کے ساتھ میں آپ ماشاءاللہ اپنا قلم چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور زور پیدا کرے، اور آپ کو صحیح معنوں میں جو ہے ہماری امت کی اور بالخصوص امت مسلمہ کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام جو ہے مفتی محمد مشتبہ سبحانی ہے۔ میں اصلاً جو ہے دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہمارے جو والد محترم ہیں وہ تقریباً ہماری پیدائش سے پہلے ہی کرناٹک تشریف لے آئے تھے، اور شہر بنگلور میں گولی پاڑلا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہمارے والد صاحب مسجد میں امام تھے۔ تقریباً 12 سال ہم وہیں پر رہے، پیدائش بھی ہماری وہیں کی ہے۔ اور ہمارے والد محترم ایک طرف تو میرے نسبی باپ بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرے علمی باپ بھی ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے مجھے جو ہے قرآن کریم کی تعلیم سے مجھے آراستہ کیا، اور نورانیہ قائلہ پڑھایا، اور پھر حافظ قرآن بھی الحمدللہ مجھے اور میرے بھائی کو والد صاحب نے ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے حافظ قرآن الحمدللہ بنایا ہے۔ تو ہم لوگ وہیں پر تھے، تو جو مکتب ہوتا تھا ہمارے یہاں پر، تو اچھی خاصی تعداد طلباء کے 250-300 اس زمانے میں طلباء کی آتی تھی مکتب کے اندر۔ تو وہاں پر جو ہے مناجات جو ہوتی ہے وہ بھی میں ہی پڑھایا کرتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ جو سالانہ وہاں کا جلسہ ہوا کرتا تھا، جلسہ عام، اس کے اندر بھی نعتیں ہوتی تھیں اور میں اپنی نعتیں پیش کرتا تھا۔ اس وقت جو جہاں تک مجھے یاد ہے، جو میری سب سے پہلی نعت ہے جو میرے ذہن میں ہے ابھی، وہ اس وقت کی سب سے ٹرینڈنگ والی نعت تھی، ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ جیسے آج کل آپ جانتے ہیں کہ ٹرینڈنگ پر حسبی ربی جل بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ چلی ہوئی ہے، اور اتنی مشہور اور مقبول بن چکی ہے نعت اللہ کے فضل و کرم سے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین بھی اس نعت سے بہت زیادہ واقف ہو چکے ہیں۔ پہلے اس کا ایک پارٹ آیا، پھر جو دانش داور ہیں انڈیا کے ہمارے نوجوان نعت خواں ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، 28 لاکھ ان کے سبسکرائبرس ہیں، تو انہوں نے اس کا پہلا پارٹ نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا، چوتھا، 5-6 ان کے پارٹ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو حافظ ابو بکر صاحب نے پڑھا تھا، پاکستان کے۔ تو جس طریقے سے اس زمانے میں یہ ٹرینڈنگ والی نعت ہے، تو ہمارے بچپن میں وہ تھی حسبی ربی، یہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی
جیسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو آج کل جو نعت خوانی کا معاملہ ہے، ایک شناخت، ایک پہچان دینے میں یوٹیوب کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ آپ یوٹیوب سے کیسے جڑ گئے؟ کیونکہ آپ ایک علمی ماحول تھا، مدرسے کا ماحول تھا، تو وہاں پر ٹیکنالوجی کا اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، تو کس طرح سے آپ یوٹیوب سے جڑے اور اپنے شائقین کو، اپنے مداحوں کو جوڑنے میں کامیاب رہے؟ تو میں اپنی فراغت حاصل کرنے کے لیے دیوبند چلا گیا تھا، تو وہاں پر الحمدللہ پہلے ہی سال ہمارا داخلہ ہو گیا جماعت ہفتم میں۔ تو اس سال میں نے کتاب بھی لکھی تھی، اس کا اجرا بھی وہاں پر ہوا، قوت حافظہ و دماغی نسخے کے نام سے، کہ کن چیزوں سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور پھر اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر کیا اسباب بتائے گئے ہیں، کیا طریقہ کار اپنایا جائے، کیا نسخے استعمال کیے جائیں، اور جو ہمارے اکابرین کے جو اعمال مجربہ ہیں وہ بھی اس کے اندر بتائے ہیں۔ بہت مفید کتاب تھی، تو اس سے بھی الحمدللہ مدرسے کے اندر، حالانکہ اتنا بڑا ادارہ ہے تو کافی وہاں پر پذیرائی ملی، اور تمام طلبہ جو ہے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ پھر جب طلبہ کو پتہ چلا کہ نعتوں کا بھی شوق ہے، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تو مختلف انجمنوں کے اندر جو اتوار میں ہمارے یہاں پر دارالعلوم دیوبند میں انجمنیں چلتی ہیں، تو وہاں پر مدعو کیا جاتا تھا، تو اختتامی جلسے ہوتے تھے یا ابتدائی سال کے جو جلسے ہوتے تھے ان جلسوں کے اندر بھی نعتیں الحمدللہ پیش کرتا تھا۔ تو اب چونکہ وہاں پر ہمارا آخری سال تھا، اتنی زیادہ رکاوٹیں بھی نہیں تھیں، چونکہ عام طور سے مدارس کے اندر فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور بالخصوص ہمارے کرناٹک کے علاقوں میں یہاں تو بالکل آپ اینڈرائڈ تو چھوڑیں، چھوٹا فون بھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن چونکہ دارالعلوم دیوبند وہ ایک عالمی ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، ہزاروں طلبہ ہیں، اور وہاں کے جو اندر کے جو نظام ہیں ان کو بھی جو ہے بغیر فون کے آدمی وہاں پہ طلبہ نہیں رہ سکتے، بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر مدرسے سے اجازت دی گئی کہ چھوٹا فون آپ رکھ سکتے ہیں، تو چھوٹا فون میرے پاس میں تھا۔ تو ہمارے جو اور دیگر ساتھی تھے، تو ان سے چونکہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے ایڈیٹنگ ہوتی ہے، یوٹیوب پہ کیسے نعتیں ڈالی جاتی ہیں، کچھ پتہ نہیں تھا، تو میں ہمارے جو دوست تھے، جو ہمارے کمرے کے ساتھی تھے، ان کے پاس میں فون تھا، تو میں ان کا فون لے کر کے، ان سے ٹائم لے کر کے جا کر کے کہیں پر چھپ کر کے جہاں پر طلبہ نہیں ہوتے، کیونکہ ریکارڈنگ کے وقت میں اگر کہیں پر بچے آس پاس میں آواز کریں تو اس سے وہ مزہ کرارا ہو جاتا ہے، پھر وہ نعت خوانی کا مزہ نہیں آتا۔ تو بالکل الگ تھلگ جو مسجدیں ہوتی تھی دیوبند میں، بالکل اندر جنگل کے علاقے میں چلا جاتا، اور وہاں پر جا کے مشق بھی ہوتی تھی الحمدللہ، ایک دو گھنٹے جو ہے مشق کرتا تھا۔ آپ کو مشق کی بات آ گئی تو درمیان میں چھوٹا عرض کر دیتا ہوں، میں ہمارے ہریور میں تھا، تو مجھے یاد نہیں ہے، جمعرات کو ہمارے یہاں پر دوپہر میں چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن چھٹی کے بعد میں دوپہر کے بعد میں مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی کھیلا ہوں، کبھی کبھار کھیلنا ایسا ہو جاتا تھا، اتنا زیادہ شوق نہیں تھا، البتہ کتب خانے میں چلا جاتا، لائبریری میں مدرسے کی، اور وہاں پر بس یہی کام تھا کہ اکیلا پن چونکہ زیادہ پہلے سے زیادہ پسند تھا، تو اس لیے وہاں پر بیٹھ کر کے کتابیں پڑھنا اور نعتوں کی مشق۔ اب ہمارے جو مقتدی جو ہمارے نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ نعت پڑھی نہیں جا رہی ہم سے، آواز صحیح نہیں ہے، تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نعت سن لی، 2-3 مرتبہ اس کو سن لیا تو اس کو پڑھے لیں، اگر وہ اس کو نہیں پڑھ پاتے بالکل اس انداز سے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ نعت مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، حالانکہ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ من جدہ وجدہ، جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، راستے اللہ تعالیٰ ہموار کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے مشق ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو میرا معمول تھا کہ روزانہ میرا جو ہے 1-2 گھنٹے نعت خوانی میں لگتے تھے، صرف نعتیں نہیں، اس کے اندر آپ کچھ بھی گنگنائیں، بس آپ کا ریاض ہونا چاہیے، آپ جتنا اپنی آواز کو اٹھائیں گے، بیس پہ لے جا کر کے پریکٹس کریں، میڈیم آواز میں اسکیل میں لے جا کر کے آپ پریکٹس کریں، ہائی لیول کی اسپیچ جو آپ کی پیچ کی جو آواز ہوتی ہے اس کو آپ اٹھائیں، اس طریقے سے جب آپ مشق کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے نعت خوانی کے اندر بہت مزہ بھی آئے گا اور آپ کی آواز کھلتی جائے گی۔ تو یہاں پر تو اس انداز سے جو ہے جو آواز کی جو کوالٹی کی جو باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ 3 طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، ایک بیس بالکل نیچے کا ایک لیول ہوتا ہے، بالکل ہلکے انداز میں پڑھنا،
ایک میڈیم ہوتا ہے جس انداز میں ہم اور آپ بات کرتے ہیں, اور ایک ہائی اسکیل ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کا گلا آپ کا ساتھ سپورٹ نہیں کرے گا, آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز آپ کو تینوں میں جا کر کے مشق کرنی ہے. لو اسکیل پر بھی آپ کو مشق کرنا ہے, میڈیم میں بھی, اور ہائی پہ بھی جا کر کے مشق کرنا ہے. تو اس لیے مشق کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ گلا, اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی آواز کھلتی جائے گی. 3 طرح کی آواز ہوتی ہے. بعض لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ خدائی غیبی طور پر اپنی طرف سے ہی ان کو جو ہے آواز کا ایک ملکہ ان کو دے دیتے ہیں. ان کو اتنی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بغیر پریکٹس کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے قدرتی آواز سے نواز دیتے ہیں. پھر ان کا حال کیسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی نعت سنی, تھوڑا سا 1-2 مرتبہ پریکٹس کر لی, پڑھ دیتے ہیں, تو وہ ان کو زیادہ اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن عام طور سے جو درمیانی جو آوازیں ہیں وہ محنت کو چاہتی ہیں, بغیر محنت کے ترقی نہیں کر پائیں گے. ان کو روزانہ جو ہے اپنے گلے کی کیئر کرنا, اس کی مشق کرنا, اپنے سانس کو بڑھانا, اپنی صحت کی فکر کرنا, یہ بہت ساری جو ہے فارمولے ہیں, نسخے ہیں, اور ہر ایک نسخے کی اگر تشریح کری جائے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں نعت خوانی کے لیے بہت ضروری ہیں. اپنی صحت کو مینٹین کرنا, آواز کی منی مشق کرنا, رننگ کرنا, ریاض کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک میڈیم ہے, یہ عام طور سے آوازوں کے لیے جو ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اپنی محنت کرنا, جب آپ محنت کریں گے تو خود بخود آپ کی آواز کھلتی چلی جائے گی. اور جو تیسرا اسکل ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی محنت کو چاہتا ہے, وہ بغیر محنت کے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. وہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ اونچی آواز میں ہائی اسکیل پہ آپ نعت نہیں پڑھ پائیں گے. جب آپ ہائی اسکیل پہ پڑھ لیں گے تو آپ پھر اس کے بعد میں جیسی نعت پڑھیں آپ کی آواز پہ 4 چاند لگ جائیں گے. تو میرا پہلے سے بھی معمول تھا اکیلے جا کر کے پڑھنا. تو دیوبند کے اندر بھی الحمدللہ وہ ایک سلسلہ چلتا تھا, اسی سے بچوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جناب جو ہے نعت کے شوقین ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, اور وہاں پر الحمدللہ ہزاروں طلبہ ہیں. تو ایک نام ہو گیا تھا. تو اب مسئلہ آیا یوٹیوب کا. اس وقت جو ہے نیا جیو سم وغیرہ فری ہوئے تھے, اس طریقے سے نیٹ کی بھی ایک راہ ہمارا ہوئی تھی. اپنے پاس تو فون نہیں تھا, تو ساتھیوں کے پاس فون لے لیتا اور پھر روزانہ ایک نعت سننا یوٹیوب پر جو اچھی لگتی تھی اور اس کو فوراً لکھ لیتا تھا. اور لکھنے کے بعد میں الحمدللہ آج رات میں لکھ لیے ہوں. اگلے دن جا کر کے 11 سے لے کر کے تقریباً 12-1 بجے تک ہماری چھٹی کا وقت تھا. اس وقت میں کسی طرح کی جگہ پہ جا کر کے اس کی مشق کرتا تھا. اور وہ دن میں مشق کرنا اور مغرب و عشاء کے بعد میں ٹائم نکال کر کے کسی طرح یہ کمرے میں بیٹھ کر کے جا کر کے اپنی ریکارڈنگ کرنا, یہ ہمارا کام تھا. تو روزانہ اس طریقے سے نعتیں میں لکھنا, پریکٹس کرنا اور اس کو مشق کرنا, یاد کرنا, یہ بہت سلسلہ چلتا رہا. تو چونکہ میرے پاس بڑا فون نہیں تھا تو میں نے اپنے دوست کے چینل پہ ہی جو ہے اپنی پہلی نعت اپلوڈ کی تھی بغیر ایڈیٹنگ کے. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے, وہ زخموں سے بھرا جس میں پیغمبر یاد آتا ہے. تو بہت ایموشنل انداز ہے ماشاءاللہ. تو وہ تھا. اس کے بعد میں نمبر آیا دل کا اجالا نامی محمد, چونکہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ مشہور معروف نہ تھی. تو اچھا اس کی پیش کرنے کو اچھا رہے گا. جی. دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد. جنت کے پتوں پہ عرش اولا پر آدم نے دیکھا تھا نام محمد. جنت کے پتوں پہ عرش اولا پر حوا نے دیکھا تھا نام محمد. دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد. پوچھے گا رب تو ہے لایا کیا کیا, میں تو کہوں گا نام محمد. پوچھے گا رب تو ہے لایا کیا کیا, میں تو کہوں گا نام محمد. دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد.
پر ایک درمیان میں ایک بات بتا دوں, یہ جو میں نے پہلی نعت اپلوڈ کی تھی تو اپنے دوست کے چینل پہ اپلوڈ کی تو ماشاءاللہ اب تک جو ہے اس کے جو ویوز آئے ہیں وہ 44 لاکھ کے اوپر ہو گئے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے کہ یوٹیوب پر جو ہے اس طرح سے جو کرناٹک سے خصوصاً کرناٹک سے یوٹیوب کا جو چینل آپ پروموٹ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے, اور اس ویڈیو کو بھی اتنے لائکس مل رہے ہیں اور ویورس مل رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف. آپ کو مقامی علماء اور ماحول کی طرف سپورٹ مل رہا ہے, کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے امام کو محدود کر دیا جاتا ہے, باوجود اس کے آپ یوٹیوب پر چھائے ہیں, لوگ نوجوانوں کے دلوں میں چھا رہے ہیں اور عالمی سطح پر بھی آپ کی شناخت بن رہی ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں؟ کہ مقامی سطح کی جہاں پر بات ہے, جہاں تک بات ہے تو آپ خود بخود اس بات سے واقف ہیں کہ نعت خوانی کے سلسلے میں بالخصوص ہمارے پورے ضلع شموگا کے اندر کتنی جو ہے کمی ہے. جی آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 2 سال یا 3 سال لے لیں, پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی نعت خوانی کا مسابقہ نہیں ہوا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی جو ہے اپنی طرف سے مسابقت اس کے لیے جو ہے طلباء کو مدعو کیا جائے, طلباء کو جو ہے کمپٹیشن رکھا جائے, ان کو تھوڑا سا پریکٹس کرائی جائے, پھر ان کا آپس میں مسابقہ کروایا جائے, اور پھر چھوٹا سا زیادہ بڑے پیمانے پر نہ ہو, چھوٹے سے پیمانے پر آپ جو ہے انعامات سے نوازیں, تو اس چیز سے جو ہے نئے نئے نعت خواں بھی ابھریں گے, ان کو بھی ایک لائن ملے گی, ان کو بھی ایک راستہ ہموار ان کے لیے ہوگا, اور پھر وہ بھی اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. عام طور سے صلاحیتیں کہاں پر دم مار جاتی ہیں, جہاں پر ان کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ملتا. آپ کسی بھی لائن میں چلے جائیں, صرف نعت خوانی نہیں, سنگنگ کی لائن میں آپ چلے جائیں, کہیں کسی بھی لائن میں آپ چلے جائیں, جب تک آپ کو راستہ ہموار نہیں ہوگا آپ اس وقت تک جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے خصوصاً ہمارے جو ہے کہ عوامی ہمارے جو عوام کے نمائندے حضرات ہیں, ہمارے علماء حضرات ہیں, بڑے حضرات ہیں, اور کمیٹی کے احباب حضرات ہیں, ان سے بالخصوص میری گزارش ہے کہ وہ نعتوں کے مسابقے کروائیں, حمدوں کے مسابقے کروائیں. آج کل آپ دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے 3-4 سال کے اندر ایسا سوشل میڈیا کا ایسا ایک ایسی ہوا چلی, ایسی فضا بنی ہے کہ آج جو ہے کس و ناقص ہی اس سے بچا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 95% جو ہے لوگ سوشل میڈیا پر جڑے ہوئے ہیں. اب جب اس سے جڑے ہوئے ہیں تو بال یقین وہ جو گانوں کے اندر بھی ملوث ہوں گے. بالکل. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے زمانے آج سے 30 سال پہلے کے گانوں کا کیا حال تھا اور آج سے 30 سال کے بعد کے گانوں کا حال کیا حال ہے, اور پھر آئندہ 10 سال کے بعد میں یہ انڈسٹری کہاں پر پہنچ جائے گی. اب اگر ہم اپنے امت مسلمہ کو اس لیول کی نعتیں صحیح انداز سے ان کو نغمے ہم نہ سنائیں جو ان گانوں کا کمپیئر کریں, اگرچہ نعت کا اور گانوں کا آپس میں تقابل نہیں ہو سکتا, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ان کو کوئی مد مقابل ان کو نہیں دیں گے, اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے, تو ان کو صحیح راستہ بھی تو ہمارا کر کے دو. اگر ہم ان کو صحیح راستے کی پہچان نہیں کرائیں گے, ان کو ہم صحیح راستے پروموٹ نہیں کریں گے, ان کو نہیں دکھائیں گے کہ بھئی یہ صحیح راستہ ہے, اس طریقے پر بھی جو ہے آپ اپنے دل کا آپ اپنی غفلت کو دور کر سکتے ہیں, اپنے دل کو چین لا سکتے ہیں, اپنے دل کو قرار اور مطمئن کر سکتے ہیں. جب تک ہم صحیح راہ ان کو نہیں دکھائیں گے تو پھر وہ تو بالیقین اسی راستے پر جائیں گے, ٹک ٹاک کے راستے پر, اسنیک ویڈیو کے راستے پر. اور آج کل تو اللہ بلا بہت ساری میوزیکلی گانوں کی جو ہے ایپیں آ گئی ہیں, نہ جانے کیا کیا اللہ بلا جو ہے سوشل میڈیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. اب اگرچہ ہمارے علماء جو ہے اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ آج کل جو نعت خوانی کے اندر جو نئے نئے لہجے آ رہے ہیں یہ بالکل شان کے خلاف ہے, بے ادبی ہے. پہلے زمانے کے نعت خواں حضرات ہوتے تھے, پاکستان کے یوسف میمن صاحب ہیں, کیا آواز تھی, ذوالفقار صاحب تھے, تو اسی طریقے اسماعیل صدیقی صاحب ہیں, یہ ہمارے پڑوس ملک کے ماشاءاللہ اچھے نعت خواں حضرات ہیں, اگرچہ دوسرے مکتب فکر کے ہیں لیکن زبردست نعت خواں حضرات ہیں. تو یہ اس انداز میں پڑھتے تھے, پرانے انداز میں. میرا یہاں پر کیا, تو ہمارے علماء کا کیا کہنا ہے کہ نعت خوانی کو ادب کے ساتھ, بالکل ادب کے ساتھ پڑھیں, لیکن اگر نیا لہجہ اگر ہم لے کر کے آگے تو کیا خرابی ہے؟ خرابی کیا ہے؟ کسی بھی چیز جیسے جیسے مرور زمانہ ہوتا ہے, جیسے جیسے زمانہ بڑھتا رہتا ہے, سب سے جو فلمی لہجے کے ساتھ جو گانوں کی یہ بھی مستقل بولوں گا, گانوں کے تصویر بالکل نہ پڑھیں, بالخصوص جو گانے مشہور ہیں, یعنی ایسے لہجے کہ اگر ہم اس لہجے پر نعت پڑھیں تو فوراً سننے والے کا سامنے کا ذہن اس طرف چلا جائے کہ یہ فلاں گانے کا جو فلاں فلم کا گانا ہے یہ اس کا لہجہ ہے. ایسا لہجہ اگر اختیار نہ کریں تو زیادہ بہتر, بہت مناسب, نہ پڑھا جائے. ورنہ آدمی کے ذہن میں فوراً چونکہ پہلے سن چکے ہوتے ہیں تو پھر جو اصل مقصد ہے نعت خوانی کا وہ سننے والے کو نہیں ملے گا. اس نے اصل نعت کو کیوں سنا,
اللہ کا دھیان نصیب ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے اور آپ کا عشق, آپ کی محبت دل کے اندر اجاگر ہو جائے. اب حضرت والا نے نعت سنی, ان کو لہجہ مل گیا پرانے گانے کا یا جو ابھی کے جو ٹرینڈنگ گانے چل رہے ہیں ان کا لہجہ مل گیا, تو فوراً وہاں ذہن چلا جائے گا کہ یہ تو فلاں گانا ہے, تو جو اصل مقصد تھا اس کو نہیں ملے گا. ورنہ لیکن اگر کوئی ایسا لہجہ ہے, پرانے زمانے کا کوئی ایسا گانا تھا جو جس کو نیو جنریشن نہیں جانتی ہے, اب اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ لہجہ انہوں نے بک تو نہیں کرا نا. لہجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی نے خرید نہیں رکھا. اصل یہاں پر قباحت یہ ہے کہ آدمی کا ذہن منتقل نہ ہو. لیکن کوئی پرانا گانا ہے, آج سے 30 سال 50 سال پرانے گانے ہیں جو بالکل کوئی جانتے نہیں ہیں, تو ایسا کوئی لہجہ آ گیا اور وہ بالکل اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ اتار چڑھو بھی نہیں ہے اور بالکل درد بھرا انداز ہے, اس انداز کو اگر آپ نعت کے اندر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو نئے اگر پرانے ایسے نعتیں ہیں ان کو اگر آپ لے کر کے آ جائیں تو لانے میں کوئی قباحت نہیں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور باقی اسی لیے لیکن نئے لہجوں کو آپ استعمال میں ہرگز نہ لائیں. اور رہی بات میوزک کی وغیرہ کی, یہ تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, محتاج بیان نہیں ہے. بالکل آج کل جو ہے اتنا میوزک کا رواج ہو چکا ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی اس کا جو ہے امتیاز کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, سننے والے بھی فرق نہیں کر رہے ہیں. وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نعت سن رہے ہیں, ہم تو قوالی سن رہے ہیں, ہم تو اللہ کی تعریف سن رہے ہیں. لیکن یہ تو سوچو کہ آپ کو وہ نعت, وہ قوالی اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے وہ کس انداز سے دی جا رہی ہے. البتہ اگر کوئی ایسے اشعار ہیں کہ ان اشعار کو سننے کے بعد میں آدمی کے بدن میں وجد آ جائے, اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ جب آدمی سنتا ہے تو بعض دفعے آدمی کو رونا, ہم خود پتہ نہیں کتنی دفعے رو دیتے ہیں. اب وہ دیکھنے والوں کو کچھ اور لگتا ہوگا لیکن پڑھتے پڑھتے رونا آ جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا وجد آتا ہے کہ ایک ہی شعر کو کئی مرتبہ پڑھنے کا من کرتا ہے, یہ اس کو وجد بولتے ہیں. اس کے اندر ہمارا اختیار نہیں ہوتا. یہ اگر خود بلا اختیار آ جائے, بغیر اختیار کے آ جائے تو یہ اچھی چیز ہے. اشعار کو دیکھا جائے کہ اشعار کیسے ہیں کہ وجد میں لانے والے ہیں, حضور کی کہیں پر قربانیاں بیان کی جا رہی ہیں. کچھ نعتیں ہوتی ہیں جن کے اندر حضور کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے, کچھ نظمیں ہوتی ہیں, تو لہجے بھی مختلف ہوتے ہیں, اسی اندازوں کو پڑھا جائے. ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی بھی نعت دے دی گئی تو آپ کو اٹھا کر کے جو بھی آپ کو لہجہ آ رہا ہے آپ اپنے انداز میں پڑھنے لگیں, تو اس سے جو کلام کا وزن ختم ہو جاتا ہے, کلام کا مزہ بھی بگڑ جاتا ہے. اگر کوئی درد بھرا انداز ہے آپ اس کو اس انداز میں پڑھیں. کوئی ایسا ہے جوشیلا انداز ہے, جوشیلی طرح کی نعت ہے, آپ اس کو اس انداز میں پڑھیں. بعض جگہ حضور کی قربانیاں بیان کی جاتی ہیں, آپ ان کو درد بھرے انداز میں پڑھیں. جن اشعار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جائے, جو اشعار اللہ کی ذات سے متصل ہو, جڑے ہوئے ہوں, ان کو کہیں گے حمد. حمد, اللہ کی تعریف بیان کی جائے. اور جن اشعار کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے ہو, چاہے آپ کی صفات کو بیان کیا جائے, آپ کے اخلاق کو بیان کیا جائے, آپ کی قربانی کو بیان کیا جائے, آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے, آپ کی ذات سے جو اشعار متصل ہو جائیں گے ان کو کہا جائے گا نعت. نظمیں آپ جانتے ہیں حالات حاضرہ پر مشتمل ہوتی ہیں, حالات حاضرہ پر ان کو مشتمل کہا جاتا ہے. غزلیں یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہمارے جو نئے نعت خواں حضرات ہیں, مبتدی ہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو بھی آ گیا جس کو بھی گنگنا کے ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ نعت ہے. وہ نعت نہیں ہے, تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. حمد الگ ہوتی ہے, نعت الگ ہوتی ہے, غزل الگ ہے, نظم الگ ہے, یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو آپ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جو حالات ہیں اس پر تبصرہ کیا ہے. چلنے سے پہلے ابھی کافی وقت ہو چکا ہے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پسند کی اچھی سی نعت پیش کریں گے. مجھے نعتیں تو تمام اچھی ہی ہوتی ہیں. جی اپنی پسند کی پسند کی جہاں تک بات ہے, ابھی کچھ دن پہلے میرے 2 کلام آفیشیل انداز میں میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے تھے. اچھا, ایک بات میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ جس طرح ہمارے پڑوس ملک کے اندر جو ایک نعت خانے کا ایک ماشاءاللہ بڑا پلیٹ فارم ہے, اور اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ بغیر میوزک کے بھی جو نعتوں کے اندر ایک انوکھا نکھار پیدا ہو گیا. میوزک کے بغیر ہی آدمی کو جو ہے دل کو چھو جانے والی, یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کا مرچ مسالہ مل گیا. جتنا مرچ مسالہ ملتا ہے تو اتنا ہی چیز کھانے کے اندر جو ہے ٹیسٹی معلوم ہوتی ہے, مزیدار معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے نعت اگرچہ نعت ہے تو بعض کمزور ایمان والے ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ اس چیز کو سننا گوارا نہیں کرتے. ان کو چونکہ پھیکا پھیکا معنی ہوتا ہے, ادھر تو انہوں نے ریمکس سنا گانے کا, اب ان کو یہ ہم سیدھی سادھی ایک اور سیٹنگ والی اگر نعت دے دیں گے ان کو لگے گا کہ یہ کیا ہے, وہ ان کا من اکتا جائے گا, پھر آگے نہیں سنیں گے. تو آج کل پڑوس ملک میں ایسا ہے کہ ماشاءاللہ نعتوں کے اندر اس طریقے کا بغیر میوزک کے ایسا نکھار پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آدمی چھوڑنا چاہے گانوں کو اور نعتیں سننا چاہے تو وہ اس پر اکتفا کر سکتا ہے, اس کو دلی سکون ملے گا اور بالیقین ملے گا آدمی کو. تو ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان کے اندر ابھی تک جو ہے ویسا رواج نہیں تھا. ابھی تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ 2-2.5 سال پہلے میں بہت پریشان ہوا کہ کیا ہماری بالکل بس ایسی نعتیں چلیں گی ایک والے, کیونکہ پڑوس ملک میں اکثر مسلمان ہیں اسٹوڈیو والے, تو وہ جس طریقے سے گانوں کے اندر ایڈیٹنگ ہوتی ہے تو ہر اس سے اتار چڑھاؤ سے واقف ہوتے ہیں میوزک کے, وہ ساری چیزیں جو ہے صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں نعتوں کے اندر بغیر میوزک کے. اب انڈیا کے اندر تو مسلمان نہیں ہیں, اسٹوڈیو وغیرہ نہیں چلاتے, تو میں بہت پریشان تھا کیا کروں. اورنگ آباد میں ایک بڑا چینل ہے تو ان سے معلوم کیا, وہاں پہ بھی نہیں ہوا, بہت ساری جگہ تحقیق نہیں ہوا. تو بعد میں 2 سال پہلے ہمارے شہر بنگلور کے ہمارے قاری محمد عرفان قاسمی صاحب ہیں, انہوں نے اس کا آغاز کیا. وہ کس طریقے سے کیا, انہوں نے تعلقات بنائے کس طریقے سے, تو ماشاءاللہ وہ لے کر کے آ گئے. تو پھر ماشاءاللہ اسی انداز سے میں نے بھی بہت جو ہے جد و جہد کی اور چل کر کے ابھی جو ہے 2 نعتیں میری الحمدللہ اس انداز کی آئی ہیں کہ جیسے پڑوس ملک کے دیکھنے والوں نے یہ بھی کہا کہ بالکل ایسی لگ رہی ہے جیسے مطلب پڑوس ملک کی نعتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس لیے اس لائن سے بھی ہماری جو ہے رہبری کی جائے. ہمارے جو اس لائن سے جو ہماری اسٹوڈیو کی لائن سے جو ہمارے ٹیکنالوجی کو استعمال کریں نعتوں کے اندر صحیح معنی بغیر میوزک کے, اس سے جو ہے اور نکھار پیدا ہوگا اور لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جو غلط چیزیں ان کو مل رہی ہیں ان کو چھوڑ کر کے اس لائن پر آ جائیں گے. دوسری چیز میں یہاں پر درمیان میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں بالخصوص ہمارے شہر کے عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے کہ یہاں پر خصوصاً جو ہے نعت خوانی کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے مستقل طور پر. نعت خوانی ہو, نظمیں ہوں اور حمد باری تعالیٰ ہو, قراتیں ہوں. ہم بچوں کو اگر یہ چیزیں نہیں دیں گے تو بچے کہاں جائیں گے, وہیں پہ جائیں گے, وہی ٹک ٹاک گلی گلی میں آپ کو ٹک ٹاک بنانے والے, اسنیک ویڈیو بنانے والے, سنگنگ کرنے والے, گھر بیٹھے بیٹھے گانے گانے والے آپ کو ملیں گے. پھر بولتے ہیں کہ بچے ہماری دینداری پر نہیں آ رہے, بچے ہمارے نہیں سن رہے, بچے آوارہ ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہم ان کو صحیح راہ نہیں دکھا رہے, ہم ان کو صحیح راستہ بنا کر کے نہیں دے رہے. آپ بچوں کو دیں, آپ اپنی مسجدوں میں سالانہ ایک مرتبہ جو ہے نعت خوانی کا جلسہ کرائیں. ابھی میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہماری مسجد میں چھوٹے پیمانے پر صرف ہمارے شہر کے شہر کے اندازے پر جو ہے میں ایک آپ کے اخبار کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجوں کہ جو طلباء اس مسابقے کے اندر شرکت کرنا چاہیں وہ کر لیں. پھر ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لیا جائے, پھر اس انٹرویو ان کو پریکٹس کرائی جائے. پہلی بار پریکٹس کرا کر کے ان کا انٹرویو لیں, پھر اس کے اندر جو طلباء پاس ہو جاتے ہیں ان کو پھر آگے کا لیول اس طریقے سے 3 لیول بنایا جائے, اور پھر جو آخری لیول ہوگا کمپٹیشن کا اس کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ان کو جو ہے درمیانہ انعام رکھا جائے. اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو بچوں کے اندر وہ ایک ملکہ پیدا ہوگا نعت خوانی کا. گلی گلی میں آپ کو جو ہے حضور کی نعت خوانی گانے والے آپ کو ملیں گے, انشاءاللہ پڑھنے والے ملیں گے. اس لیے میری خصوصاً آپ کے توسط سے میں تمام شہر شموگا کے عوام سے بالخصوص اور حتیٰ کہ میں پورے کرناٹک کے لوگوں سے چترادرگا اور ہمارے بھٹکل کے آپ دیکھیں, میں آپ کو درمیان میں بتلا دوں, بھٹکل کے عوام نے بہت زبردست کام شروع کیا ہے. انہوں نے وہاں پر ایک تنظیم ہے شاید ادب اطفال کے نام سے, تو وہ بچوں کو بہت آگے بڑھا رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں, کہکشاں انہوں نے ایک چینل بنایا, اسی طریقے سے ادب اطفال بھی انہوں نے ایک چینل بنایا ہے. ہاں وہ بہت ماشاءاللہ بھٹکل کے جو عوام ہے وہاں زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بہت بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر سرچ کریں کتنے چینل ملیں گے آپ کو, فکر و نظر, سہارا آن لائن اور پتہ نہیں ساحل آن لائن اور پتہ نہیں کتنے سارے چینل انہوں نے بنا لیے ہیں بچوں کو. ابھی نعت خوانی کے لائن سے انہوں نے یہ راستہ کھولا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے نعت آ کر کے پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو اس کے اندر کامیابی بھی مل رہی ہے. 10-10 ہزار 15-15 ویوز بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 سال کے اندر ان کا چینل کہیں سے کہیں پر پہنچ جائے گا. تو وہ تو ایک تعلقہ ہے اور ہم شہر ہیں, اتنے ادارے ہمارے شہر کے اندر, اتنی تنظیمیں, اتنے مسلمان, اتنی مسجدیں, اور ہمارے اور میں آپ کو بتلا دوں کہ پورے کرناٹک میں شہر شموگا
یہ ایک بڑی امتیازی شان رکھتا ہے ہر اعتبار سے، موسم کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے، اور مسلمانوں کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے بھی بڑا زبردست ہے. میں اکثر جو ہے پورے کرناٹک کا میں نے دورہ کیا الحمدللہ، تو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، ایسا شہر شموگا جیسا کوئی ضلع مجھے اور ضلع نظر نہیں آیا. بنگلور چھوڑ دیا جائے، میسور چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بعد میں ٹکر کا جو ہے ہمارا شموگا ضلع ہے ہر اعتبار سے. اور بڑی بات یہ ہے کہ ہر تعلقے کے اندر آپ کو ایک مدرسہ ملے گا. تو جہاں پر اتنے علماء کی بھرمار، اتنی تنظیمیں، اتنی مسجدیں، وہاں پر اگر ہم اس لائن سے اگر کوئی مسابقہ نہ کریں اور پہل نہ کریں تو پھر یہ ہم خود اپنے بچوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور غلط راستے ہمارا کر کے دے رہے ہیں. اس لیے آپ کے توسط سے میری تمام اہلیان شہر شموگا سے اور ہمارے تمام ناظرین سے گزارش ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس لائن سے بھی ہمارے عوام پہل کریں. تو چونکہ آپ کی فرمائش ہے، چند اشعار جو مجھے پسند ہیں ابھی میں نے اپلوڈ کیے ہیں، پیش کر دیتا ہوں. حبیب خدا آپ ہیں، رسول خدا آپ ہیں، حبیب خدا آپ ہیں، رسول خدا آپ ہیں. تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں، تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں، مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں. حبیب خدا آپ ہیں، رسول خدا آپ ہیں، حبیب خدا آپ ہیں، رسول خدا آپ ہیں. ہے واللیل زلفیں اور والشمس چہرہ، ہے رش کے گلستاں تیرے دم سے صحرا، چمکتے ہوئے چاند سورج ستارے منور ہوئے ہیں تیرے دم سے سارے، منور ہوئے ہیں تیرے دم سے سارے. ابھی بالخصوص یہ شعر سنیں. زلیخا نبی کو اگر دیکھ لیتی، زلیخا نبی کو اگر دیکھ لیتی، تو دعویٰ ہے میرا نہ یوسف پہ مرتی. وہ بدرالدجا آپ ہیں، رسول خدا آپ ہیں، حبیب خدا آپ ہیں، رسول خدا آپ ہیں، حبیب خدا آپ ہیں. بہت خوب، بہت خوب مصطفیٰ صاحب. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ نعت خواں محمد مصطفیٰ، مفتی محمد مصطفیٰ صاحب. انہوں نے آپ کو بہت سے تفصیلات بھی دی اور اپنے پسند کے کلام سے اس پوری محفل کو مسرور کیا ہے. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عالمی سطح پر کامیابی و کامرانی سے نوازے. تو آج کی یہ خاص گفتگو ہی ختم ہوتی ہے. میں میزبان نصیر احمد پھر نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ. ساتھ ہی ساتھ محمد مصطفیٰ صاحب کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ڈسکرپشن میں آپ کو ان کے یوٹیوب چینل کا پتہ دیا گیا ہے.